والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر القرآن حجة لك أو عليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اور امتوں میں ہمیں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ انبیاء میں سب سے بہتر نبی ہمیں عطا کیا ہے، اور کتابوں میں سب سے بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے یا نہ کرے، یہ کتاب ہر شخص سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ قیامت کے دن قرآن کا اور انسان کا سامنا نہ ہو، ان دونوں کا سامنا ہوگا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر میں قرآن کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرا اور قرآن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، میں نے یہ سوچا کہ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں۔ قرآن کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ قرآن کو ہمیں خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں لینے کی کوشش کریں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ مثالیں لیں گے، اور سب سے آخر میں قرآن کو چھوڑ دینا اور اس پر عمل نہ کرنے کے ہمیں کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو قرآن کو ہمیں خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ ایک اور روایت میں فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، تم قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا، اس کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا، یہ بہترین جو نیکوکار اور اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہوں گے نا، یہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اور جو قرآن کو درست نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان کیا، کہا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو قرآن کو خوبصورتی سے نہ پڑھے۔ اب ایسا شخص جو قرآن کو بہتر پڑھ سکتا ہے، خوبصورت پڑھ سکتا ہے، یہ شخص اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ یہ قرآن کو خوبصورت پڑھے۔ اور جو شخص قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھ سکتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس پر بھی لازم ہے کہ کوشش کرے قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہے اس کو خوبصورت پڑھنے کی، اس کے لیے ڈبل اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ سوچنا اور یہ گمان کرنا کہ میں تو بہترین پڑھ ہی نہیں سکتا قرآن کو، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کے اندر مہارت رکھتے ہیں، قرآن کو مکمل یاد کیے ہوئے ہیں، اس طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ پیچھے نمازیوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ایسے قرآن پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایسے شخص کے لیے وعید سنائی ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں جو قرآن کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت آواز سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے،
اللہ کے نبی بڑے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی جب بسم اللہ پڑھتے تو بسم اللہ اس کو لمبا کرتے، الرحمن کو لمبا کرتے، الرحیم کو. جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو ہر آیت کے درمیان رکتے، الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، پھر رک جاتے، الرحمن الرحیم ثم یقف، پھر رک جاتے. اور صحابی کہتے ہیں جس دن فتح مکہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. کہا اونچی آواز سے اتنی بہترین تلاوت کر رہے تھے، کبھی اللہ کے نبی کی آواز بلند ہو جاتی، کبھی نیچے ہو جاتی. اتار چڑھاؤ آپ کی آواز کے اندر موجود تھا، اور آپ کی جو سر مبارک تھا آپ کا وہ جھکا ہوا تھا، اور اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ پالان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سورت اور قرآن کو پسند کیا کرتے تھے، یہ تو بہت دور بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بہترین طریقے سے تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. یہ رونے لگ گئے. کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں تمہارا نام لیا ہے اللہ نے. اللہ نے کہا کہ اس سے قرآن سنو. یہ صحابی بڑا پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، نیچے چہرہ کر کے سنا رہے ہیں. ایک لمبا حصہ قرآن کا پڑھنے کے بعد اپنی گردن کو اٹھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو قرآن کو خوبصورت پڑھنا یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جتنا خوبصورت آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا اس کو پڑھیں. لیکن اگر آپ اس کو خوبصورت نہیں پڑھتے، آپ ایک سپیڈ لگی ہوئی ہے جی میں نے رمضان میں 10 قرآن پورے کرنے ہیں، جی میں نے 5 قرآن پورے کرنے ہیں جی رمضان میں، بس وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے نمبر پر جو بات ہم کریں گے وہ یہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. یہ لازم نہیں ہے کہ آپ بہت سارے قرآن مکمل کر دیں، بلکہ یہ لازم ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اللہ کے نبی سے 10 آیات سیکھتا تھا. کتنی؟ 10 آیات سیکھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، پھر اس پر عمل کرتا تھا، پھر آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا اب مجھے اگلی آیات سکھا دیں. جب اس کو یقین ہو جاتا میں نے 10 آیتیں سیکھ لی ہیں، میں نے اس کا پورا علم حاصل کر لیا ہے، اب میں نے عمل کر لیا اس پر، پھر وہ آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا اب مجھے اگلی آیات سکھا دیں. اور انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم میں سے جو شخص سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ان 2 صورتوں کو سمجھ لیتا تھا وہ کبار علماء کے اندر شمار ہوتا تھا. ہمارے ہاں پورا قرآن حفظ کیا جاتا ہے، پورا قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، تفسیر پڑھ لی جاتی ہے، سیاہ ستہ 6 کتابیں پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن کبار علماء میں ان کا شمار نہیں ہوتا، کچھ نہیں آتا ان کو. لیکن وہ اتنے بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھتے اور سنتے اور سمجھتے تھے. کہا صرف 2 صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو جو پڑھ لیتا تھا کبار علماء کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس بہت سارا علم موجود ہے. قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی قرآن پر عمل کرتے تھے اور آپ نے عمل کر کے دکھایا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانا خلق القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ قرآن ہی تھا، کیونکہ نیکی وہ اخلاق کو ہی کہا جاتا ہے. البر حسن الخلق، اچھا اخلاق وہ نیکی ہے. آپ نیکی کو کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی قسم کی نیکی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر اخلاق شامل ہوگا. آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو اس کے اندر اخلاق شامل ہے. اللہ کا کہا نہیں مانتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو بد اخلاقی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. آپ لوگوں کا کہا مانتے ہیں، ان کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، یہ نیکی ہے اور اس کو اخلاق قرار دیا جاتا ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ قرآن تھا. اللہ کے نبی قرآن کو آپ کہیں سے بھی قرآن کو پڑھ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ پورے کا پورا قرآن ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کر کے دکھاتے ہیں ہمیں. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے تو اللہ نے بڑے گناہ معاف کر دیے، پہلے آخری جو ہوئے وہ بھی، جو نہیں ہوئے وہ بھی. آپ سے تو کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو ہو گیا، اللہ نے تو معاف کر دیا. پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ قرآن کو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنے احسانات کیے اس نے، کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے. ہم باہر نہ جائیں، اپنے جسم میں دیکھ لیں، ہمارے جسم کے اندر کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے.
ایک آنکھ اگر ہماری ضائع ہو جائے، دنیا جہان کا مال و متاع لگا دیں، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو واپس نہیں لا سکتے آپ اس کو۔ لیکن اللہ نے یہ تمہارے مانگے بغیر تمہیں دے دی ہیں، دو دے دی ہیں، تمہیں کان دے دیے، تمہیں زبان دے دی، تمہیں سمجھنے کی صلاحیت دے دی، تمہیں عقل مندی دے دی، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ اگر تم اپنے جسم سے باہر نہ نکلو، جسم کے اندر بھی کسی ایک نعمت کو پکڑ لو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر دیکھو میں نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا ہے، میں نے کتنی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قرآن کو نمازوں کے اندر پڑھنا تو بڑی دور کی بات، ہم تو روزانہ کی تسبیحات میں جو الحمدللہ 100 بار ہے، ہم تو وہ تسبیح نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح بیان کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات میں ایک فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احیانا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی کی زبان سے پھر اللہ کا ذکر نہیں آتا تھا، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہی وتیرہ، یہی تعلق قرآن سے صحابہ کرام کا بھی تھا، بڑا گہرا تعلق تھا صحابہ کرام کا۔ دیکھیں بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، ہم آ کر بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں ہم، لیکن ہمیں سمجھایا جاتا ہے، کوئی مولوی صاحب کہہ دیں یہ کام ایسے نہیں ایسے ہیں، ہم قرآن کی آیت بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں، پھر مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں بس گلاں آندیاں نے، تمہیں پتہ ہوئے نا تواڈے نال ہی ہوئے، پھر تمہیں پتہ لگے۔ لیکن آپ ذرا صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ قرآن پر کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ گوارا کرے گا کہ اس کی بچی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے؟ کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی تھی، اور اس تہمت میں کچھ صحابہ کرام بھی ملوث ہو گئے تھے۔ ان میں ایک تھے مصطح بن اثاثہ، اور یہ صرف اللہ کے نبی کے صحابی نہیں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار بھی تھے۔ دینی رشتہ بھی قائم ہو گیا، پھر خونی رشتہ بھی موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مصطح مالی طور پر بڑے کمزور ہیں، اور ان کے گھرانے میں جو راشن پہنچایا جاتا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے۔ کتنے تعلق ہو گئے، پورا خیال رکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دینی بھائی بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، پھر ان کے گھر کا خرچ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ لیکن مصطح وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد میں مصطح کا خرچ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات نازل کرتے ہیں، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اولو الفضل جو مال والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو اگر کچھ دیتے تھے تو وہ اس سے روک لیں؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں معاف کر دے، وہ اپنا یہ خرچ جاری رکھیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بلا کیوں نہیں۔ جب یہ آیت پڑھی نا، کہا بلا کیوں نہیں، واللہ یا ربنا، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہمیں معاف کر دے، آج سے مصطح کا خرچ میں وہ جاری کرتا ہوں۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی آیت تو نازل ہو چکی ہے، لیکن میرا بھی تو معاملہ دیکھیں، میری بچی پر تہمت لگائی ہے اس نے، اتنے احسانات کے باوجود یہ سب کچھ کیا ہے، وہ خرچہ جاری کر دیتے، لیکن ایک بار کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا۔ کیوں؟ قرآن سے تعلق اتنا مضبوط تھا ان کا کہ جہاں پر قرآن کی آیت آگے پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں کبار علماء موجود ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک حر بن قیس بھی ہوتے تھے۔ تو ان کے ایک چچا تھے عیینہ، یہ آئے تو کہنے لگے حر تمہارا تو بڑا گہرا تعلق ہے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، مجھے بھی کسی دن لے جاؤ ان کی مجلس میں، میں بھی ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ان کی مجلس میں اپنے چچا کو لے گئے۔ اب یہ جاتے ہی پرانا کوئی ان کے ساتھ کچھ چپکلش ہوگی، جا کے کہتے عمر آج تک تم نے ہمارے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ نہیں کیا، تمہاری زندگی عدل و انصاف سے خالی ہے، کہاں عدل کیا تم نے ہمارے ساتھ؟ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اور قریب تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنا کوڑا اٹھا کر اس پر برسا دیتے۔ یہ کہنے لگے ان کے بھتیجے، کہا عمر اللہ نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو پسند کرو، معافی کو پکڑے رکھو اور اعراض کرو جاہلوں سے، چھوڑو اس نے بات کر۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیٹھ گئے، اور اس کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم
میں نے عمر سے زیادہ قرآن کو سن کر اپنے اوپر ضبط کرنے والا دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ ہمارے گھر میں چند نعمتیں ہیں، ہمارے اپنے گھر میں ہمارا حکم نہیں چلتا، سیدھی بات ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، اتنے بڑے خلیفہ، لیکن قرآن کی آیت آ گئی فوراً بیٹھ گئے، نہیں اس سے بڑھ کر آگے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سب کچھ ہمارے اندر کیوں موجود نہیں ہے؟ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت نہیں ہے۔ ہمارے اور ان کے اندر کتنا زیادہ فرق ہے۔ ایک صحابی رات کو قرآن پڑھتے ہیں، گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، قرآن بند کر دیتے ہیں، گھوڑا سکون کر جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر بدکتا ہے، آخر کار قرآن بند کر دیتے ہیں، بچہ ساتھ لیٹا ہے، بچے کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں آسمان پر ایک بدلی ہے، اس کے اندر چراغ نما لائٹیں ہیں، وہ اوپر کی جانب اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ فرشتے تھے جو اس کا قرآن سننے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو یہ یہیں پر موجود رہتے اور صبح اٹھ کر لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ آج ہمارے قرآن کو کیوں نہیں سننے کے لیے آتے فرشتے؟ ہمارے قرآن کے اندر وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان کیا ہے ہم نے، اتنا زیادہ نقصان کیا ہے۔ اگر میں صرف ایک نقصان کو آپ کے سامنے رکھوں نا تو شاید باقی نقصانات کا احساس آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک نقصان کو آپ کے سامنے، قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، اور قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم میں سے تقریباً 70-80% لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کیسے برباد ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، یعنی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور تمہاری عورتیں وہ تمہارے گھر کے اندر عدت پوری کریں گی، باہر نہیں جائیں گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر میں عدت پوری کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ وہ گھر میں عدت پوری کریں گی، اور یہ بات ان دونوں کے درمیان رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، لڑکی فون اٹھاتی ہے، اپنی ماں کو فون کرتی ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، ماں کہتی ہے تیری ماں زندہ ہے ابھی، تیرا باپ بھی زندہ ہے، آ جا۔ گھر برباد کر دیتے ہیں، اس لیے بسایا تھا گھر۔ اللہ نے کیا اصول بیان کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ، پہلے تو یہ دونوں، تیسرے بندے کو بات کا پتہ نہ لگے، یہ دونوں آپس میں صلح صفائی کریں۔ اگر نہیں ہوتی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، اگر یہ خدشہ باقی ہے کہ بات بڑھ جائے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ لڑکے کے خاندان سے سیانا، اور ایک بندہ لڑکی کے خاندان سے، تیسرا بندہ کوئی نہ ہو۔ یہ قرآن کا قانون ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہوئی، عورت نے اپنا سامان لپیٹا، چل اپنے گھر، اور وہاں پر ایسا بندہ جو سال ہا سال سے اس بیوی کو کبھی ملا بھی نہیں، وہ بھی اس کے گھر آتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے میں زندہ ہوں جناب۔ اور ہم نے دیکھا تسلیاں دے کر طلاق دلوانے والے اگلے ہی سال کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں ایک طلاق یافتہ عورت ہے، اس کے لیے کوئی زکوٰۃ کے پیسے مل جائیں گے۔ وہ کہاں گئی تمہاری تسلیاں؟ جی میں بھی زندہ ہوں، تیرا باپ بھی زندہ ہے، تیری ماں بھی زندہ ہے، کیوں اس کو اس کے بچوں سے الگ کر دیا؟ قرآن نے جو طلاق کا اصول بیان کیا کہ طلاق ہو گئی ہے، اب عدت شوہر کے گھر میں پوری کی جائے گی 1 مہینہ، پھر دوسری طلاق ہوگی، پھر عدت پوری کی جائے گی، اور تیسری طلاق کے بعد عدت اپنے والدین کے گھر جا کر پوری کی جائے گی۔ ہمارے ہاں 3 طلاقیں ہوگی، بس ایک ہی بار ہوگی۔ تو بتائیں پھر قرآن کی آیت الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، اب اس کے بعد روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر سورہ البقرہ دوسرے سپارے کا آخری پاؤ، اس سے پہلے 2-3 رکو مکمل طلاق کی تفصیل کے اوپر موجود ہے۔ فلاں مولوی سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، اور قرآن کو کھول کے خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی غور و فکر کرنے والا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کے اس ایک حکم کو سمجھا ہوتا، اور ماں یہ کہتی کہ بچے کوئی بات نہیں، وہ تمہارا خامد ہے، جس طریقے سے وہ تمہارے بچوں کا خیال رکھ سکتا ہے، کوئی اور تمہارے بچوں کا ایسے خیال نہیں رکھ سکتا،
تم اس کے گھر میں رہو، طلاق ہوگی کوئی بات نہیں، عدت پوری کرو، آہستہ آہستہ 1-2 دن تک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا، دوبارہ ملنا شروع کر دیں گے، اور جب یہ لڑکی اپنے گھر چلی جائے گی پھر بہکانے والے بہت زیادہ ہوں گے، پھر اس کو تسلیاں دینے والے بہت زیادہ ہوں گے، اور معاشرہ پھر ایسی عورتوں کو قبول نہیں کرتا، بچے رل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر آج ہمارے ملک کے اندر یہ قانون نافذ ہو جائے کہ طلاق کے بعد عدت قرآن کے مطابق شوہر کے گھر میں عورت پوری کرے گی، تو شاید 100 میں سے صرف 5 ایسے لوگ ہوں جو اپنی طلاق کو مکمل کریں، ورنہ 95 جو ہیں ان کے درمیان رجوع ہو جائے۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کر جاتے ہیں، بہت سارا نقصان کر جاتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، قرآن پر عمل کرنا یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ اگر ایک شخص قرآن کی قرأت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، یہ بدبخت ہے، یہ اپنے لیے گناہ جمع کر رہا ہے۔ اور ایک شخص قرآن کی تلاوت نہیں کرتا لیکن قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ فائدے میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ مومن ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، کل اترجہ، یہ سنگترے کی مانند ہے، ریحھا طیب وطعمھا طیب، اس کا ذائقہ بھی بڑا بہترین ہے، اس کی خوشبو بھی بڑی بہترین ہوتی ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا تو نہیں ہے لیکن عمل کرتا ہے، کہا یہ چھوہارے کی مانند ہے، خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن کھانے میں کچھ نہ کچھ ذائقہ دے جاتا ہے۔ یعنی عمل کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہی چلے جائیں اور عمل نہ کریں تو پھر یہ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے لیے گواہی نہیں دے گا۔ پھر کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، قرآن کو پڑھنا اس کا اجر ہے، لیکن اس وقت جب آپ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ آپ روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، پڑھیں اس کو، لیکن 1 آیت قرآن کی روزانہ سیکھنا شروع کر دیں، صرف 1 آیت قرآن کی۔ ایسے لوگ جن کے بچے بگڑ چکے ہیں ان کا کہنا نہیں مانتے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں روزانہ 1 آیت قرآن کی ترجمے کے ساتھ اور 1 اللہ کے نبی کی حدیث ان کو روزانہ پڑھانا شروع کر دیں، یہ معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ دنوں میں ان کو آپ کا فرما بردار بنا دیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ بڑے لوگ شکایت کرتے ہیں، جی بچے کہنا نہیں مانتے، جی یہ ہو گیا وہ، کھولیں قرآن کو، ان کو بتائیں تو صحیح والدین کا حق کیا ہے۔ وہ تو بڑی آزادانہ طریقے سے کہہ دیتے ہیں نا، والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، تربیت کی نا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کر لی۔ بھائی تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر، کیونکہ ہم نے ان کو کھلایا تھا، ہم نے ان کی تربیت کی تھی، ہم نے ان کو پڑھایا تھا تو سمجھا دیا تھا بچے کچھ پڑھ لے کچھ بن جائے گا، کو مال حاصل کر لے گا، یہ باتیں ہم نے سمجھا دی تھی، اور پھر اس نے وہی سمجھا، اس نے کہا جی ذمہ داری تھی تیری ہمیں کچھ بنانا، بس ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھایا ہی نہیں کہ کوئی تمیز حاصل کر لے، والدین بھی کوئی چیز ہے، ہم نے یہ تو سمجھایا ہی نہیں تھا، پھر شکوہ کس بات کا۔ قرآن ہماری زندگیوں میں بہاریں لاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت بہاریں لاتا ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، اس پر عمل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے قرآن کو کیا بنایا، ہم نے اس کو عدالتوں میں رکھ دیا، جی قسمیں اٹھانی ہیں اس کے ذریعے سے، ہم نے اس کو پرچیوں پہ لکھ کر گلوں میں ڈال دیا، جی جو اس تعویذ کے خلاف بات کرے گا یہ تو میرا دشمن ہو گیا، میں کیوں اتاروں، یہ تعویذ نے تو مجھے یہ دے دیا اور یہ دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر اس کا توکل اس کے اوپر ہے، یہ کہتا ہے میں نے نکال دیا تو میں تو مر جاؤں گا۔ اگر تجھے اس نے بچایا ہوا ہے تو رب کہاں ہے تیرا؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو پرچیوں پہ لکھ کر بازوؤں پہ باندھ لیا جائے، اس کو گلے میں ڈال دیا جائے، یا اس کو گھروں میں لکھ کر لٹکا لیا جائے دیواروں کے اوپر؟ اس لیے نازل ہوا تھا یہ تو عمل کے لیے نازل ہوا تھا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی جو مقدمہ کریں گے نا لوگوں کے خلاف کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ قرات کو چھوڑ دیا تھا، وہ اس لیے کہ انہوں نے عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دینا یہ عمل کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ آپ ذرا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، 1 آیت روزانہ ترجمہ شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں
کہ آپ کس کس عمل کو چھوڑ، اچھا پورے قرآن کو چھوڑ دیں، آپ صرف ان آیات کو اٹھا لیں جس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تمہیں پکارتا ہے، اللہ بلاتا ہے. اتنے غافل ہیں. قرآن کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی غفلت نہیں جاتی جی ہماری، نمازوں میں وسوسے بڑے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر سے پہلے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز میں صرف 10 آیات تلاوت کرتا ہے قرآن کی، اللہ اس کو غافلوں میں سے نکال دیتے ہیں، پھر اس کا دل غافل نہیں رہتا. ہم یہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اور موجودہ دور میں عمل تو بڑی دور کی بات ہے، ہم قرات سے بھی بھاگتے ہیں، پڑھنے سے بھی بھاگتے ہیں. فلاں مدرسے سے بچے اٹھا لاؤ جی، وہ آ کر قرآن پڑھ دیں پورا. میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگا جی گھر میں کچھ جادو کے حوالے سے اس نے باتیں کی کہ جی یہ معاملہ. میں نے کہا جی آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 40 دن سورہ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان کا بسیرا ختم ہو جاتا ہے، یہ سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. آپ 40 دن سورہ البقرہ پڑھیں. کہتا جی ایک ہی بندے نے پڑھنی ہے. میں نے کہا ایک بندے نے نہیں، آپ بے شک سارے مل کر پڑھ لیں، آدھا آدھا سپارہ پڑھ لیں، جس کے بعد جتنا ٹائم ہے پڑھ لیں. کہتا اچھا ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا اگر آپ تھوڑے سے پیسے لے لیں اور 40 دن آ کے پڑھ دیں تو. عجیب بات کرتے ہیں آپ، صرف قرآن کی قرات سے بھی اتنی دور بھاگنا شروع کر دیا آپ نے. مسئلہ آپ کا ہے، پریشانی آپ کی ہے، حل آپ کو بتا دیا گیا ہے، کیا اتنا بھی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اس قرآن کو پڑھ لیں؟ پیسے سے ہر چیز خریدنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں افسوس ہوتا ہے ایسے علماء بھی موجود ہیں جو ہر چیز پیسے کے ذریعے فروخت کرتے ہیں. پڑھا لکھا قرآن لے لو جی، 500 دے دو، 1000 دے دو. فلاں بندے نے اتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں، فی نماز ایک بندے کے فطرانے کے مطابق یہاں پر صدقہ دے دو، تمہاری ساری نمازیں پوری ہو جائیں گی. حد ہو گئی ہے. کیا یہ دین اسلام؟ اگر اسی طرح فدیہ دینے سے نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے پھر مالدار بندے کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے حکیم تنویر صاحب، آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے. بتاتے ہیں کہتے ایک دن میں قبرستان میں جنازہ پڑھنے گیا تو وہاں پر مولوی صاحب جنازہ پڑھانے آئے تو ایک بندہ ان کے قریب آیا اور اس نے کہا جی یہ میرا فلاں عزیز ہے اور اتنے سال سے اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی. کہتے جی مولوی صاحب نے موبائل نکالا، حساب کتاب لگایا، کہا جی اتنے پیسے بن گئے. حکیم صاحب کہتے ہیں قسم یقین کریں آپ، میری آنکھوں کے سامنے اس بندے نے چیک کاٹ کے مولوی صاحب کو دیا، پھر جنازہ ہوا تھا. لو جی یہ نمازیں معاف ہو گئی. اور یہ کام تو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں. کبھی آپ عیسائیوں کی عبادت گاہ میں جائیں نا، پانی کے اندر ڈبو دیا، تیرے گناہ معاف ہو گئے، فلاں کام کر لیا، تیرے گناہ معاف ہو گئے. اور بھائی نمازیں چھوٹ گئی، اللہ سے توبہ کرو، دوبارہ نہ چھوڑنے کا عزم کرو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کرو، آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی جانب. ہر چیز کو ہم نے کھیل بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس بہت ہی زیادہ سہول پسندی مل جائے، ہم بہت ہی زیادہ آسانی سے کام کر لیں، ہر کام آسانی سے کر لیں. دین اسلام پر عمل کرنا مولویوں کا کام ہے، قرآن کو پڑھنا مولویوں کا کام ہے. گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے مولوی صاحب آ کے قرآن پڑھیں گے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا. اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پستیاں دیتے ہیں. جو اس قرآن پر عمل کرے گا بلندیاں پا لے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا یہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اور یاد رکھیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. صحیح البخاری اٹھائیں یا صحیح مسلم اٹھائیں آپ، اس میں سے وہ حدیث پڑھیں جو قبر کے متعلق ہے، قبر کی پہلی جو گھڑی ہوتی ہے اس کے متعلق ہے، اس حدیث کو آپ پڑھیں. اس حدیث میں کیا ہے؟ جو شخص کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت سے بستر لگا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بڑی نعمتیں اس کے لیے دے دی جاتی ہیں. اور جو شخص ناکام ہو جاتا ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اس عذاب سے پہلے اس سے ایک بات کہی جاتی ہے. وہ پتہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے فرشتہ اس سے 3 سوالوں کے جواب مانگتا ہے، جواب نہیں دیتا. فرشتہ کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا،
نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، نہ تو نے اس کو سمجھا، اور آج تو ناکام ہو گیا۔ کسی اور عمل کا ذکر نہیں کیا، شاید یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہو، اس کی بڑی روٹین ہو، یہ پہلے صف کا نمازی ہو، لیکن قرآن کو اس نے نہیں سمجھا۔ ہمارے ہاں تو پہلے صف کے نمازیوں کا یہ پہلے صف تو کیا پوری مسجد کا یہ حال ہوتا ہے، کبھی امام غائب ہو جائے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نماز نہیں پڑھا سکتے، اور یہ لوگ 10 15 15 20 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن خود نماز نہیں پڑھا سکتے۔ یہ ہمارے ہاں حال ہوتا ہے۔ تو آپ صرف اس ایک بات کو لے لیں کہ وہ فرشتہ اس سے صرف یہ کہے گا نہ تو نے قرآن کو سمجھا نہ اس کو پڑھا، تو یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے آج تو ناکام ٹھہرا ہے، لہذا اب تیرے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اور جہاں بھی جہنم کے مختلف عذاب آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ اس حدیث کو اٹھا کر دیکھیں جس میں ایک شخص نیچے لیٹا ہے، دوسرا اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، وہ پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر وہ لڑک جاتا ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتا تھا، اپنی نمازوں میں قرآن فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا اور قرآن کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ 2 کام اس نے کیے تھے، آج اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کو پڑھ لینا یہ بہت بہتر ہے، آپ اس کی تلاوت کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں، آپ اس کے ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کو سمجھنے کا عزم کر لیں، قصد کر لیں۔ بہت لوگ ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ مسجد میں آ جائیں، آپ کی مسجد کا امام اللہ کی قسم انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ، آپ کو اس کو خوشی ہوگی کہ آپ سیکھنے کے لیے آ گئے، آپ سمجھنے کے لیے آ گئے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں تو ہمارے ہاں ترجمہ کلاس ہوتی ہے عشاء کے بعد، ہم اس میں 2 سے 3 آیات، حد 5 سے 7 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، کبھی اس میں 4 لوگ ہوتے ہیں، کبھی 5 لوگ ہوتے ہیں، کبھی 10 لوگ ہوتے ہیں۔ کیا بس ان کے لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ کیا آپ کی مصروفیت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ قرآن کو ٹائم نہیں دے سکتے؟ جائیں پھر، اگر اتنی مصروفیت زیادہ ہو چکی ہے تو پھر آپ کی مصروفیت اور بڑھ جائے گی، فقر کبھی دور نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرا، میں اس کے ہاتھوں کو شغل سے بھر دوں گا، دن بھی کام کرے گا، رات بھی کام کرے گا، نیندیں پوری نہیں ہوں گی، ولم اسد فقرا، فقر دور نہیں ہوگا اس کا، غریبی دور نہیں ہوگی، ہاتھ پھیلائے پھرے گا لوگوں کے ساتھ۔ یہ ہمارا حال ہے، سارا دن کام کر کے ہم کہتے ہیں کچھ بنتا ہی نہیں ہے، بچوں کی فیسیں تک نہیں ادا کی جاتی اسکولوں کی، کیا کریں جی، کو حالات بڑے ٹائٹ ہیں جی، میں کہاں سے لاؤں یہ سب کچھ؟ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں، قرآن ہمیشہ آپ کے لیے نازل ہوا ہے، روزانہ اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، اس کو سمجھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھروں کا ایک ماحول بنائیں، روزانہ صبح فجر کے بعد یا رات کو باپ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، بچوں کو سامنے بٹھا لے، ان کی ماں کو سامنے بٹھا لے، ایک آیت صرف پڑھیں گے بچوں، 5 منٹ لگیں گے ہمارے انشاءاللہ، صرف ایک آیت قرآن کی پڑھیں گے۔ یہ ماحول ہمارے گھروں میں کیوں نہیں بنتا؟ ایک گھنٹے کا ڈرامہ وہ ہمارے گھروں میں چل سکتا ہے۔ اور یہ بھی حالات ہیں کہ بیگم ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور بندہ کام سے واپس آ کر بیٹھا انتظار کر رہا ہے کب فارغ ہوگی اور کب ہمیں روٹی دے گی، یہ بھی حالات ہیں ہمارے گھروں میں۔ تو جب یہ سب کچھ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس روٹی کو تھوڑا لیٹ کر کے آپ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ اس کو سمجھ کیوں نہیں سکتے؟ اب تو بہت زیادہ آسان ہے یہ کام۔ تو اللہ کے لیے آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل سائر عبادتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير محمد واله وصحبه اجمعين. Cái cảnh nó vừa chút mới rồi.